الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ان دنوں کے اندر ہم نے دورہ صرف و نحو جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ یہ انتہائی اہم ترین دن جا رہے ہیں جن دنوں کے اندر مدارس کے طلباء اور طالبات جو ہیں ان کو چھٹیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی دیگر ایکٹیویٹیز کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بھی یہی کہا کہ ان دنوں کے اندر کم از کم دورہ جو ہے وہ صرف و نحو کرایا جائے تاکہ طلباء جو ہیں وہ جو عبارت کے اندر کمزور ہیں ان کی کمزوریاں جو ہیں وہ دور ہوں۔ ہم ابھی تک تو صرف کے قوانین پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے صحیح کے قوانین، محموز کے قوانین، مضاعف کے قوانین پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اب معطل کے قوانین ہیں اور ان کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ قوانین اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی شخص کو پتہ چلے کہ یہ لفظ جو ہے اس کی اصل کنڈیشن کیا ہے، اس کی اصل حالت کیا ہے، اور جب کسی شخص کو کسی صیغے کے بارے میں یہ پوری ڈیٹیل معلوم ہو جائے کہ یہ صیغہ 6 اقسام میں سے کیا ہے، اسی طرح یہ صیغہ 6 اقسام میں سے کیا ہے، اسی طرح یہ 7 اقسام میں سے کیا ہے، اور اصل میں کیا تھا، کیسے اس کے اندر تبدیلی ہوئی، اور یہ اب کس حالت کے اندر ہے، کون سا اس کے اوپر جو ہے وہ قانون اپلائی ہو رہا ہے، یہ صرف آپ پڑھنے کے بعد، نحو پڑھنے کے بعد انسان اتنا قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایم اے عربک ہوں، ایم فل ہو یا پی ایچ ڈی ہوں، ان کتابوں کو پڑھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، ان کتابوں کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ صرف و نحو کے اوپر اس کو عبور ہوتا ہے اور صرف و نحو کے اوپر مکمل اس کو گرفت ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ عبارات کا صحیح ترجمہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ماضی کا صیغہ ہے تو مضارع کا ترجمہ کریں، مضارع کا صیغہ ہے تو جا کے فاعل کا ترجمہ کریں، جو صیغہ ہوگا اسی صیغے کے اوپر جو اعراب ہوگا اسی کے مطابق ہی وہ اس عبارت کا بھی، اس لفظ کا بھی جو ہے وہ ترجمہ کر سکے گا۔ صیغے کا پتہ چل جائے گا تو ترجمہ درست، صیغے کے بعد عبارت کا پتہ چل جائے گا تو لفظی ترجمہ کرے، با محاورہ ترجمہ کرے، اس کا مفہوم بھی اس کو سمجھ آئے گا، اس کی مراد بھی اس کو سمجھ آئے گی۔ قانون نمبر 4 معطل کے قوانین ہے۔ قانون نمبر 4 یہ ہے کہ اگر واو یا اصلی، واو یا اصلی، اس سے مطلب یہ ہے کہ ایسی واو ایسی یا کہ جو اس لفظ کا مادہ ہوں، مادہ کے اندر شامل ہوں اور اس کے حروف اصلیہ کے اندر وہ جو ہے وہ شامل ہوں۔ اگر واو یا حروف اصلیہ یا اصلی باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہوں، اگر واو یا اصلی باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہوں تو اس واو اور اس یا کو تا کرنا اور تا کا تام ادغام کرنا یہ واجب ہے۔ جیسے ایو تاقادہ، اس کا مادہ وقدن، تو واو جو ہے اس کے حروف اصلیہ میں شامل ہے۔ ایو تاقادہ تو وقدن سے بنا تو باب افتعال پہ ماضی کا صیغہ بنایا تو ایو تاقادہ بنا۔ اب اس واو کو ہم تا کریں گے، اس واو کو ہم تا سے تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا ات تاقادہ، تا کا تام ادغام کریں گے تو بن جائے گا ات تاقادہ، اور اسی طرح ای تاثارہ سے ات تاثارہ سے ات تاثارہ، ای تاثارہ بھی یسرن سے بنا ہے، جیسے قرآن پاک کے اندر ہے ان مع العسر یسرا، تو یسر کے لفظ قرآن پاک میں موجود ہیں، تو یا یسر میں اس کے حروف اصلیہ کی ہے، اس کی اصلی ہے، اس کو باب افتعال پہ لے کر گئے، ماضی کا صیغہ بنایا تو ای تاثرہ بن گیا۔ ای تاثرہ اب اس یا کو جو ہے قانون کے مطابق فا کلمہ میں واقع ہے، اس کو تا سے بدلیں گے تو ای تاثرہ سے بن گیا ات تاثرہ، اور اب تا کا تام ادغام کیا تو بن جائے گا ات تاثرہ، ات تاثرہ۔ اسی طرح قانون نمبر 5 اگر واو مضموم یا مکسور کلمہ کے شروع میں واقع ہو جائیں یا واو مضموم کلمہ کے درمیان میں واقع ہوں تو اسے حمزہ سے تبدیل کرنا جائز ہے، جیسے وجوہن سے وجوہن، وشاہن سے اشاہن، ادورن سے ادورن۔ دوبارہ اگر واو مضموم یا مکسور کلمہ کے شروع میں واقع ہو جائیں یا واو مضموم جو ہے وہ کلمہ کے درمیان میں واقع ہوں تو اسے حمزہ سے تبدیل کرنا جائز ہے، جیسے وجوہن میں آپ دیکھ رہے ہیں واو جو ہے کلمہ کے شروع میں ہے، اس کو حمزہ سے بدل کر وجوہن پڑھتے ہیں، وشاہن کو اشاہن پڑھتے ہیں، ادورن اس کو جو ہے ہم حمزہ سے بدل کر ادورن پڑھیں گے۔ اگر واو مفتوحہ کلمہ کے شروع میں واقع ہوں تو اسے حمزہ سے تبدیل کرنا شاذ ہے، جیسے واحد سے آحد،
اگر واو مفتوحہ کلمہ کے شروع میں واقع ہوں تو اسے حمزہ سے تبدیل کرنا جائز ہے، جیسے واحدن سے آحادن۔ قانون نمبر 6، اگر دو متحرک واو ایک کلمہ کے شروع میں واقع ہو جائیں تو ان میں سے پہلی جو واو ہوتی ہے اس واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، جیسے وواصل سے اواصل۔ وواصلوں میں اب دیکھ رہے ہیں دو واو ہیں، ان میں سے جو پہلی واو ہے اس کو حمزہ سے بدل دیں تو اب وواصل سے پڑھیں گے اواصل، وویصل سے پڑھیں گے اویصل۔ قانون نمبر 7، اگر یا طرف میں، طرف سے مراد ہے لام کلمہ میں، اگر یا طرف میں ضمہ کے بعد واقع ہوں تو اسے واو سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر یا طرف میں ضمہ کے بعد واقع ہوں تو اس یا کو واو سے تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے ناہو یا سے ناہو وا، ناہو یا سے ناہو وا۔ قانون نمبر 8 یہ کہ اگر واو لام کلمہ میں، اگر واو طرف میں کسرہ کے بعد واقع ہوں تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر واو طرف میں کسرہ کے بعد واقع ہو تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے دعی وا سے دعی یا، دعی وا سے دعی یا، اسی طرح دعی وانی سے دعی یانی، دعی داعیواتن سے داعیاتن پڑھتے ہیں، داعیواتن سے داعیاتن پڑھتے ہیں۔ قانون نمبر 9 انتہائی اہم قانون ہے، سمجھنے والا ہے۔ اگر واو مصدر کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہو تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اس مصدر کی فعل ماضی میں تبدیلی ہو چکی ہوں۔ اگر واو مصدر کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہوں، اگر واو مصدر کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہوں تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اس کی ماضی کے اندر جو ہے وہ تعلیل ہو چکی ہو، جیسے قوامن سے قیامن، جیسے قوامن۔ اب دیکھ رہے ہیں کاف کے بعد واو ہے، درمیانے کلمہ میں ہے، کسرہ کے بعد ہے، لہذا اس کو یا سے بدل کر قوامن پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو ماضی ہے وہ ہے کامہ، اور کامہ اصل میں تھا کاوامہ، واو متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا تو یہ کامہ ہو گیا۔ اگر واو جمع کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہوں تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر واو جمع کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد واقع ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ واو واحد میں ساکن ہو یا اس کے واحد میں تعلیل ہو چکی ہو، جیسے حبادن سے حیادن یا حودن کی جمع ہے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔